پتھر کا سوپ۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جو بہت کنجوس تھی۔ اس کے پاس بہت کچھ تھا، بہت سارے کھیت تھے، ان میں سبزیاں اور دیگر فصلیں پیدا ہوتی تھیں، لیکن وہ کسی کو کچھ نہیں دیتی تھی۔ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو اس کو بھگا دیتی۔ ساری سبزیاں خود ہی جا کر منڈی میں فروخت کر کے آتی اور پیسے چھپا کر رکھتی تھی۔ ایک دفعہ اس گاؤں میں دو مسافر بہت دور سے آئے۔ وہ بہت بھوکے بھی تھے۔ وہ اس عورت کے پاس گئے اور بولے، اماں، ہم مسافر ہیں اور بہت دور سے آئے ہیں، ہمیں بھوک لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو دے دیں، بہت مہربانی ہوگی۔ وہ تو پہلے ہی کنجوس تھی۔ یہ بات سن کے اس کو بہت غصہ آیا۔ وہ بولی، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جاؤ کہیں اور سے پتہ کرو، کھانے وانے کو میں کچھ نہیں دے سکتی۔ مسافر بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے چاروں طرف وہاں کھیت تھے جن میں ہر طرح کی سبزیاں لگی ہوئی تھیں۔ انہوں نے پوچھا، اماں یہ کھیت کس کے ہیں؟ وہ بولی، بیٹا میں غریب عورت یہ سبزیاں بیچ کر بڑی مشکل سے گزارا کرتی ہوں۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ عورت کنجوس ہے۔ انہوں نے ایک ترکیب سوچی۔ ان میں سے ایک مسافر کچھ دور گیا، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، اماں میرے پاس ایک جادو کا پتھر ہے، اس کو کسی بڑے برتن میں ڈال کر اس میں پانی ڈال کر چولہے کے اوپر پکنے کے لیے رکھ دیں تو وہ بہت مزیدار سوپ تیار ہو جائے گا۔ جادو کا سوپ اتنا مزیدار ہوگا کہ آپ نے کبھی زندگی میں ایسا سوپ نہیں پیا ہوگا۔ وہ عورت پہلے تو حیران ہوئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جب وہ اسے یقین دلاتے ہیں تو وہ بہت خوش ہوتی ہے کہ میرا کیا جاتا ہے، پانی میں پتھر ڈال کر پکانا ہے، وہ میں پکا دیتی ہوں۔ وہ چولہے میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلاتی ہے۔ دونوں مسافر پاس کے ٹیوب ویل سے ایک بڑا دیگچا پانی کا بھر کر لاتے ہیں اور پتھر دھو کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اماں بسم اللہ پڑھ کر اس کے اندر چمچہ چلانا شروع کر دیں اور آنکھیں بند کر لیں، اس کو آنکھیں بند کر کے پکانا ہے۔ وہ عورت ایسا ہی کرتی ہے۔ وہ مسافر کھیتوں میں سے سبزیاں توڑتے ہیں، انہیں دھو کر کاٹ کر دیگچے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ وہاں گاجریں، مولیاں، شلجم، پالک، سبز مرچیں ہوتی ہیں۔ وہ ساری سبزیاں کاٹ کر پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ مرغیوں کے دربے سے بہت سے انڈے نکال کر انہیں بھی توڑ کر دیگچے میں ڈال دیتے ہیں اور نمک بھی ڈال دیتے ہیں۔ وہ عورت آنکھیں بند کر کے چمچہ چلاتی رہتی ہے اور وہ دونوں اپنا کام کرتے جاتے ہیں۔ جب سوپ تیار ہو جاتا ہے تو وہ مسافر کہتے ہیں، اماں اب آنکھیں کھول لیں اور سوپ چیک کر کے دیکھیں۔ وہ عورت جب سوپ چیک کرتی ہے تو بہت حیران ہو جاتی ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی ایسا سوپ نہیں پیا تھا۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ واقعی یہ جادو کا سوپ ہے۔ وہ بڑے بڑے پیالے بھر کر مسافروں کو سوپ دیتی ہے۔ وہ جی بھر کر سوپ پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ وہ دونوں جب جانے لگتے ہیں تو عورت للچائی نظروں سے پتھر کو دیکھتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے مجھے مل جائے۔ دونوں مسافر سمجھ جاتے ہیں۔ جانے سے پہلے وہ اس عورت سے کہتے ہیں، اماں یہ پتھر ہماری طرف سے تحفے کے طور پر رکھ لیں۔ وہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں بھی بہت خوش تھے کہ اپنی عقل مندی سے اس عورت سے کھانا نکلوایا۔ وہ دونوں باہر نکل کر اپنی منزل کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں سے ایک پتھر اٹھا کر اپنے سامان میں رکھ لیتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے گا۔